بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اما بعد عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق علیہ۔ عزیزان ملت، گرامی قدر، قابل احترام مستمعین و مشاہدین و حاضرین، خواتین و حضرات، عمدۃ الاحکام حدیث کی معروف کتاب جس میں صحیحین کی احادیث ہیں، سلسلہ وار ان کی احادیث پڑھنے، سمجھنے اور ان میں غور و فکر کرنے کا سلسلہ رکھا گیا ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ اس سے بیان کرنے والے، سننے والے تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع سے نوازے اور دنیا اور آخرت میں اس سے فائدہ پہنچائے۔ آج اس کتاب کی 9ویں حدیث ہم پڑھ رہے ہیں جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنے سے پہل کرنا پسند آتا تھا، جوتا پہننے کے معاملے میں ہو یا کنگھی کے معاملے میں ہو یا پاکی اور صفائی کے معاملے میں ہو، بلکہ اپنے تمام معاملات میں دائیں سے شروع کرنا آپ کو پسند آتا تھا۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے اور آداب سے متعلق نہایت اہم حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی، سب سے محبوب بیوی تھیں اور جو اس امت کی تمام عورتوں میں سب سے زیادہ علم اور فقہ والی خاتون تھیں مطلقاً، اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کے حالات کو بیان فرمایا ہے اور امت کو بہت ساری ایسی چیزیں بتلائی ہیں جو کہ گھر کے اندر سے جس کی اطلاع مل سکتی ہے، باہر کے لوگ جس کی اطلاع نہیں پا سکتے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر میں آپ کی ایک ایک چیز کو اچھی طرح سے دیکھا اور پھر اسے امت کو بیان کیا۔ بہت بڑا علم، بہت زیادہ علم اس طرح سے امت کو پہنچا ہے۔ اس میں سے ایک علم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو داہنا آگے رکھنا پسند آتا تھا۔ کان یعجبہ التیمن، آپ کو دائیں سے شروع کرنا اچھا لگتا تھا۔ اہل علم نے ایک بحث یہ کی ہے کہ یہ اچھا لگنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی چیز تھی یا شرعی چیز تھی۔ اگر شرعی ہوگی تو شرعی پسند کی بنیاد پر یہ عمل مستحب یا واجب قرار پائے گا، اور اگر یہ چیز طبعی ہوگی تو ظاہر بات ہے شرعی حکم اس پر لاگو نہیں ہوگا۔ جیسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث بھی ہے، کان یعجبہ
حلوا العسل کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حلوہ میٹھی چیز اور شہد یہ بہت پسندیدہ مرغوب غذا تھی، اسے آپ پسند فرماتے تھے. تو یہ طبعی اعجاب تھا، طبعی پسند تھی، شرعی نہیں. اس بنیاد پر حلوہ کھانے کو، میٹھا کھانے کو مستحب قرار دیا جائے، ایسا اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں ہوگا. البتہ یہاں داہنے کو مقدم کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو شرعی طور پر یا طبعی طور پر؟ تو اہل علم نے کہا کہ یہ طبعی نہیں بلکہ شرعی پسند تھی آپ کی، اسی لیے آپ نے اس کا حکم بھی دیا ہے. ایک حدیث میں الفاظ ہیں الا فیمنوا، الا فیمنوا، تو سنو خبردار دائیں سے پہل کیا کرو، دائیں سے شروع کیا کرو. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ پسند تھی یہ شرعی پسند تھی اور اسی لیے آپ نے اس کا حکم دیا ہے. البتہ یہ چیز فرض نہیں ہے بلکہ بعض مقامات پہ فرض ہے دوسرے دلائل کی بنیاد پر جو اس کے ساتھ قرینہ ہیں یا اسے تقویت پہنچاتے ہیں، اور بعض مقامات پر مستحب ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آپ جوتا پہننے میں، کنگھی کرنے میں اور طہارت کے معاملے میں بلکہ تمام معاملات میں، فی شأنہ کلہ، تمام معاملات میں آپ دائیں سے پہل کرنے کو پسند کرتے تھے. تو سب سے پہلے بتایا جوتا پہننے کے معاملے میں، جوتا پہننا اور جو اور بھی پہننے والی چیزیں ہیں. آدمی کیا پہنتا ہے؟ جوتا پہنتا ہے، موزے پہنتا ہے، جرابیں پہنتا ہے، پیجامہ پہنتا ہے، قمیص پہنتا ہے. تو یہ ساری پہننے والی جو چیزیں ہیں سب اس کے ساتھ شامل ہیں. آدمی جوتا پہنے تو بھی داہنا جوتا داہنے پیر میں پہلے پہنے، بائیں پیر میں بعد میں پہنے. نکالنے میں اس کا الٹا ہے، حدیث میں باقاعدہ یہ بات آئی ہے کہ سب سے پہلے داہنے سے پہنے اور سب سے آخر میں داہنے کو نکالے، بائیں کو بعد میں پہنے اور بائیں کو بعد میں، اور بائیں سے جوتا پہلے نکالے. یہی معاملہ موزے کے ساتھ بھی، جرابوں کے ساتھ بھی کیا جائے گا. اور ایسے ہی پیجامہ پہنتے ہوئے پیجامے کے دائیں پائچے کو آدمی پہلے پہنے، بائیں کو بعد میں. قمیص پہنتے ہوئے دائیں آستین میں ہاتھ پہلے داہنا ہاتھ ڈالے، پھر بائیں آستین میں بایاں ہاتھ ڈالے. تو یہ ہوا پہننے کی چیزوں میں. یہاں ایک چیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جوتا پہننا یہ شرعی آداب میں سے ہے، اور وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کبھی کبھی ننگے رہا کرو، کبھی کبھی ننگے پیر چلا کرو، اس پر بھی کبھی عمل کرنا چاہیے، کیونکہ رفاہیت اور بہت زیادہ عیش و آرام یہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے اور اس کی قوت جو ہونا چاہیے قوت کے بجائے اس کو نازک بنا دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے صحابہ، آپ کے متبعین اور آپ کے ماننے والے اور آپ پہ ایمان رکھنے والے وہ مضبوط رہیں. تو آپ نے کہا کبھی کبھی ننگے پاؤں بھی چلا کرو. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ سردی ہو، گرمی ہو، ہمیشہ نہ صرف یہ کہ جوتا پہنتے ہیں بلکہ جوتوں کے اوپر سے موزے بھی پہنتے ہیں، تو ان کے پاؤں اتنے نرم و نازک ہو جاتے ہیں کہ کبھی اگر انہیں ننگا پیر چلنا پڑ جائے تو جیسے وہ اپنے رخسار کے بل چل رہے ہیں یہ نوبت آ جاتی ہے اور انہیں یہ تکلیف پہنچتی ہے اور ان کے پیر اس قدر نازک ہو جاتے ہیں. اس لیے آدمی کو جو ہے موزے اور جوتے پہننا جائز ہیں، لیکن کبھی کبھی ننگے پیر بھی چلنا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے. تو یہ ہوئی پہلی چیز، جوتا پہننا، جس کے ساتھ یہ کچھ چیزیں شامل ہیں. دوسری چیز ہے کنگھی کرنا. کنگھی کرنا، کنگھی سر کا آدمی کنگھی کرتا ہے، داڑھی کی کنگھی کرتا ہے،
تو کنگھی کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف پہلے کنگھی کرتے تھے اور بائیں سر کے بائیں طرف بعد میں کنگھی کرتے تھے۔ داڑھی میں بھی آدمی داہنے سمت کی داڑھی کو پہلے کنگھی کرے، بائیں سمت کی داڑھی کو بعد میں کنگھی کرے، یہ مستحب عمل میں شامل ہوگا۔ اسی طرح سے سر کے بال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کٹواتے تھے یا جب مڈاتے تھے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے پہلے مڈاتے تھے۔ چنانچہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سر مڈانا ہوا تو آپ نے اپنا دایاں سر حلاق کے بال بنانے والے کے سپرد کیا اور کہا کہ داہنے کو پہلے موڑو۔ یہ مسئلہ ہے کہ حجام کی طرف سے جو داہنا معلوم ہوتا ہے یا جس کا سر ہے اس کا داہنا، جس کا سر ہے اس کا داہنا دیکھنا ہے، جو صاحب سر ہے، جو سر والا ہے، جو بال والا ہے، اس کا داہنا دیکھ کر کے داہنی طرف پہلے سر کے بال کاٹنے چاہیے، پھر بائیں طرف کاٹنے چاہیے۔ داہنی طرف پہلے سر کے بال موڑنے چاہیے، بائیں طرف بعد میں موڑنا چاہیے۔ یہ جو ہے مستحب عمل ہے۔ اسی طرح سے بغل کے بال دائیں اور بائیں، تو داہنے بغل کے بال پہلے صاف کرنا، پھر بائیں بغل کے بال صاف کرنا۔ اسی طرح سے اور بھی جو بالوں کی صفائی میں آتا ہے تو داہنے طرف سے ابتدا کرنا مستحب قرار پائے گا۔ تو ترجل ہی اپنے کنگھی کرنے میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں سے پہل کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ وَطُہُورِهِ اور اپنی طہارت اور پاکی کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو پسند فرماتے تھے۔ پاکی، وضو کی پاکی، غسل کی پاکی، اور اگر کہیں نجاست لگ جائے تو اس کے صفائی کی پاکی۔ تو ان تینوں معاملات میں وضو میں واضح ہے کہ جو اعضاء ہمارے دو ہیں ان میں داہنا پہلے اور بایاں بعد میں، داہنا ہاتھ پہلے دھوئیں گے، بایاں ہاتھ بعد میں دھوئیں گے، داہنا پیر پہلے دھوئیں گے، بایاں پیر بعد میں دھوئیں گے۔ تو اس طرح سے وضو میں، غسل میں دایاں پہلو پہلے دھوئیں گے، بایاں پہلو بعد میں دھوئیں گے، دائیں پہلو۔ اور چنانچہ یہ تو نص صریح میں بھی آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی جو وفات پا چکی تھیں، غالباً زینب رضی اللہ عنہا، انہیں غسل دینے کا حکم دیا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابدأنا بمیامنہا، کہ داہنے طرف سے غسل دینے میں شروع کرنا، یعنی دایاں ہاتھ پہلے دھونا، دایاں پہلو کو پہلے غسل دینا، دائیں پیر کو پہلے دھونا۔ تو دائیں طرف سے شروع کرنا پاکی کے معاملات میں یہ مستحب امور میں سے ہے۔ اسی طرح سے البتہ پھر فرمایا وفی شأنہ کلہ، اور اپنے تمام معاملات میں، تو تمام معاملات میں دائیں ہی سے شروع کریں گے۔ مسجد کے اندر جانا ہے، دایاں پیر پہلے ڈالیں گے۔ کیا نام ہے، اب جو ہے کوئی اور آپ کو کام کرنا ہے، دائیں سے شروع کریں گے۔ تو تمام معاملات میں، لیکن جو چیزیں مستثنا ہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سب کے سب۔ اہل علم نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ جو تکریم کے کام ہیں، جو زینت کے کام ہیں، وہ تو دایاں اس میں پہل کیا جائے گا، لیکن جو صفائی کے کام ہیں، گندگی دور کرنے کے کام ہیں، اس میں دائیں سے نہیں شروع کیا جائے گا بلکہ اس میں بائیں سے شروع کیا جائے گا۔ ان میں دایاں استعمال نہیں کیا جائے گا۔ ناک صاف کرنا ہے، بائیں سے صاف کریں گے۔ استنجا کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے ڈھیلا لے کر کے، اگر ڈھیلا کبھی استعمال کرنا ہوا، ٹیشو استعمال کرنا ہوا پانی استعمال کرنے کے بجائے، تو بائیں ہاتھ سے ڈھیلا استعمال کریں گے۔ اگر پیشاب کرتے ہوئے آدمی کو اپنا آلہ تناسل پکڑ کے پیشاب کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں پر بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، داہنے ہاتھ کو وہاں استعمال نہیں کریں گے۔ استنجا کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ نہیں پکڑیں گے، نہیں چھوئیں گے، بائیں ہاتھ سے صفائی کریں گے۔ تو جو صفائی گندگی کے باب میں سے ہے وہاں پر آگے بڑھایا جائے گا بائیں کو، نہ کہ دائیں کو۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں کو کیوں پسند کرتے تھے؟ دائیں کے لیے عربی میں جو لفظ ہے وہ یمین ہے۔
یمین کے معنی مبارک بھی ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا فال لینا پسند کرتے تھے، تو گویا جب داہنے سے کوئی کام کریں گے، یمین سے کام کریں گے، تو گویا برکت بھی، اور وہ کام مبارک رہے ہمارے لیے، اس میں برکت رہے، اس میں خیر رہے، ایک اچھا فال بھی نکلتا ہے، تو اس لیے بھی آپ ایسا کرتے تھے۔ اور اس لیے بھی کہ جنتیوں کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے ہوں گے، اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں ملے گا نیک لوگوں کا، اہل ایمان کا۔ تو یہ سب سے فال لیتے ہوئے آپ داہنے کو پسند فرماتے تھے اور داہنے کو آگے رکھتے تھے۔ تو جو چیزیں، حالات تین طرح بن جاتے ہیں، ایک تو وہ جو کہ تکریم اور من باب زینہ ہیں، اور ان کو داہنے سے کیا جائے گا، اور ایک وہ ہیں جو گندگی وغیرہ ہیں تو ان کو بائیں طرف سے کیا جائے گا، ناک صاف کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، جوتے نکالنا ہے، حمام میں جانا ہے تو بائیں پیر کو پہلے داخل کرنا ہے، تو اس طرح سے ان سب میں بایاں کیا جائے گا۔ اور ایک وہ ہے جو نہ گندگی میں سے آتا ہے لیکن وہ زیب و زینت میں سے بھی نہیں آتا، تو اس میں بھی داہنے کو پہلے رکھا جائے گا، کیونکہ یہ حدیث عام ہے، وفی شأنہ کلہ، تمام چیزوں میں۔ علماء نے دینی مسائل میں کتنا غور و فکر کیا ہے اس کی ایک مثال دیتے ہیں۔ اس حدیث کو سمجھنے میں اور اسے فٹ کرنے میں علماء نے ایک مثال دی ہے کہ مسواک کیسے کریں گے۔ مسواک کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کے کریں گے یا بائیں ہاتھ سے پکڑ کے کریں گے؟ مسواک یہ گندگی صاف کرنے میں آتا ہے یا مسواک یہ عبادات میں سے آتا ہے؟ مسواک، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مسواک فرماتے تھے، وضو کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، گھر کے اندر جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، تو بہت زیادہ مسواک فرماتے تھے۔ تو مسواک، تو اس میں علماء نے تین طرح کی باتیں ہیں۔ کچھ علماء نے کہا کہ مسواک سے منہ کو صاف کیا جاتا ہے، تو گویا یہ گندگی صاف کیا، جیسے آپ ناک صاف کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، استنجا کرتے ہیں تو بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، استنجے کا آپ ڈھیلا پکڑتے ہیں جو ہے گندگی کی جگہ صاف کرنے کے لیے، تو اس ڈھیلے کو بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ ڈھیلا تو خود پاک صاف ہے نا، لیکن اس ڈھیلے کو یا اس ٹیشو کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر کے پھر گندگی کو صاف کرتے ہیں۔ تو مسواک اگرچہ خود اپنے اندر پاک ہے، لیکن اس کے ذریعے سے آپ منہ کو پاک کر رہے ہیں، منہ کو صاف کر رہے ہیں۔ سو کے آپ اٹھے ہیں، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کھانے کے بعد منہ میں جو ہے جو چیزیں پھنسی ہوئی اس کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، تو مسواک یہ من باب نظافہ ہے، صفائی کرنے والی چیز ہے، اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑیں گے، بعض علماء نے کہا۔ بعض دوسرے علماء نے کہا نہیں، مسواک کرنا تو عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا بھی اس سے حاصل ہوتی ہے، تو ایک عبادت ہے اور اس کو دائیں ہاتھ سے کیا جائے گا۔ اور بعض علماء نے تفصیل کی، کہا نہیں، جب آپ سو کے اٹھیں تو اس وقت آپ کو منہ پاک صاف کرنا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے رات بھر کے جو میل و کچیل ہے، تو اس لیے بائیں ہاتھ سے اس وقت صاف کریں۔ اور جس وقت آپ وضو کر چکے ہیں، اب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے مسواک کر رہے ہیں، تو یہاں مجرد عبادت ہے، صرف آپ ثواب حاصل کرنے کے لیے منہ میں مسواک پھرا رہے ہیں، تو آپ داہنے ہاتھ سے پھرائیں گے۔ تو دیکھیے علماء کرام نے اس دین کو سمجھنے میں اور اس دین سے مسائل کے استنباط میں کتنی محنت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہر مسئلہ 2 4 کی طرح بیان کیوں نہیں کر دیا گیا؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے اہل علم کے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجے کو بلند فرماتا ہے۔ تو کوئی شخص 1 2 مسئلہ سمجھتا ہے اور کوئی شخص اسی سے سینکڑوں اور ہزاروں مسائل کا استنباط کرتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو علماء نے اس طرح سے محنت کی، مسواک اس کی ایک ہلکی سی ایک مثال، اس طرح سے کتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اور بعض نے کہا کہ اس مسئلے میں جواز ہے، یعنی برابر ہے، مستحب کوئی چیز نہیں ہے، آپ دائیں ہاتھ سے پکڑیں بائیں ہاتھ سے پکڑیں، دونوں برابر ہے، کسی کو مستحب نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ غور و فکر کے اہل علم کے
انداز رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت عظیم الشان ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں تمام پاکیزہ اور اچھی چیزوں میں داہنے کو آگے رکھنا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اب کھانا تقسیم کر رہے ہیں، پانی تقسیم کر رہے ہیں، جوس تقسیم کر رہے ہیں، وَكَانَ الْكَاسُ مَجْرَاهَا الْيَمِينَ، کہ جام داہنے سے پلائے جاتے ہیں، پینے کی چیز داہنے سے تقسیم کی جاتی ہے۔ تو اس بہت ساری چیزوں میں داہنے کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز شرعی طور پر، عقلی طور پر اور بعض مقامات پر طبی طور پر بھی یہی چیز افضل اور بہتر ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں دائیں کو استعمال کیا جائے اور دائیں کو خاص کر دیا جائے اس کے لیے، سوائے اس کے کہ آدمی کو کوئی عذر آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن کسی عذر کے بغیر، تکلیف کے بغیر تو داہنا ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اور بائیں ہاتھ سے جو ہے گندگی کی صفائی وغیرہ کے لیے بائیں ہاتھ کو رکھنا چاہیے۔ کھانا کھانا، پانی پینا داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ لین دین کرنا، کوئی سامان دے رہے ہیں، کوئی سامان لے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، تو یہ بھی داہنے ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ تو لین دین کا معاملہ ہو، کھانے پینے کا معاملہ ہو، اس طرح کے اور معاملات ہوں، سب دائیں سے ہونا چاہیے۔ بعض اہل علم نے تو کھانے کو داہنے ہاتھ سے کھانا اگرچہ آداب میں سے ہے، اس کے باوجود اسے فرض قرار دیا ہے کہ یہ مستحب ہی نہیں، فرض ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چھوڑنے والے پر بد دعا فرمائی ہے۔ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا، فرمایا کل بیمینک، اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس نے کہا لا استطیع، مارے تکبر کے، غرور کے، گھمنڈ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا انکار، آپ کی گستاخی۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستطاعت، تو ابھی ایسا کبھی نہیں کر سکے گا۔ اور چنانچہ اس کا داہنا ہاتھ شل ہو گیا، اور اس کے بعد وہ زندگی بھر اپنے داہنے ہاتھ سے کھا نہیں سکا۔ تو اسی لیے اہل علم نے کہا ہے کہ جو شخص تکبر کے ساتھ حق کا انکار کر دے تو اس کے اوپر بسا اوقات بد دعا کرنا بھی جائز ہے، اور اس بد دعا کا فوری کبھی اثر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہاں پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا فوری اثر ہوا۔ تو بہرحال بعض چیزیں میں نے کہا کہ یہ آداب میں سے ہے، اس لیے علماء عام طور پر مستحب قرار دیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ کھانا کھانے کو اور پانی پینے کو اہل علم نے دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو فرض قرار دیا ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ اہل ایمان کا شعار ہے، اور بائیں ہاتھ سے کھانا اور پینا یہ شیطان کا شعار ہے۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، تو اس لیے اس کی مخالفت کرو۔ جہنم میں جانے والے تمام افراد سے کی مخالفت کرنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم ان کا طریقہ نہیں اختیار کرتے۔ تو اس لیے دائیں کھانے پینے میں داہنا استعمال، بعض لوگ بائیں سے پیتے ہیں، دایاں کون ہے، یہ ہے یا یہ ہے، پتہ نہیں، دیکھنے والوں کو میرا دایاں یہ ہے، ممکن ہے دیکھنے والوں کو یہ بایاں سمجھ میں آ رہا ہو، کیونکہ کبھی کبھی کیمرہ عکس الٹا دکھا دیتا ہے، تو اس لیے بعض لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اس لیے میں بتانے کے بجائے میں زبان سے اس بات کہوں گا کہ بعض لوگ بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں اور داہنے کو ٹیک لگا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم داہنے سے پی رہے ہیں۔ علماء نے کہا ہے کہ یہ حیلہ ناجائز حیلوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کو داہنے ہاتھ سے پینے والا قرار نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دائیں ہاتھ سے پئیں تو گلاس کو دائیں ہاتھ میں ہی پکڑ کے پئیں، بوتل کو دائیں ہاتھ میں ہی پکڑ کے پئیں۔ ایسا نہ کریں کہ بائیں ہاتھ سے آپ بوتل کو پکڑ کے پئیں اور داہنے کا ٹیک لگا لیں اور یہ تصور کریں کہ آپ تو داہنے سے پی رہے ہیں، تو یہ غلطیوں میں سے ہے۔ تو بہرحال اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی اور پاکیزہ چیزوں میں داہنے ہاتھ کا استعمال کرنا چاہیے، یا دائیں پیر کو آگے رکھنا چاہیے، داہنا ہاتھ اور اسی طرح سے دایاں پیر، اور لین دین کے معاملے میں بھی اسی طرح سے مسجد جاتے ہوئے داہنا پیر پہلے ڈالنا چاہیے، حمام جو ہے صفائی
کے لیے اس کے بارے میں وضاحت سے آیا وہ چونکہ گندگی جگہوں میں سے آتا ہے، اس لیے بایاں وہاں پہلے ڈالنا چاہیے، بایاں پیر پہلے ڈالنا چاہیے۔ سلام پھیرتے ہوئے پہلے دائیں طرف سلام پھیریں گے، پھر بائیں طرف۔ مصافحہ کرتے ہوئے داہنے ہاتھ سے مصافحہ کریں گے، بائیں ہاتھ سے نہیں کریں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں آ گئیں کہ داہنا یہ پاکیزہ چیزوں کے لیے ہے، اور بایاں ہاتھ اور بایاں پیر یہ گندی چیزوں کے لیے ہے۔ شرعی اور عقلی طور پر یہی مناسب ہے، اور یہیں سے اس شریعت کی پاکیزگی اور اس شریعت کی بلندی معلوم ہوتی ہے کہ یہ شریعت لوگوں کی اصلاح کے لیے، لوگوں کو تہذیب و تمدن سکھانے کے لیے، لوگوں کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کو مصیبتوں سے اور تکلیفوں سے اور بیماریوں سے بچانے کے لیے آئی ہے۔ اور یہ ہر چھوٹی بڑی چیز انسان کو سکھاتی ہے۔ بہت ساری چیزوں میں اس طرف توجہ ہی نہیں جاتی۔ بچپن ہی سے سکھائیں گے کہ ناک صاف کرنا ہے، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا، یہ داہنے ہاتھ سے صاف کرنے والی چیز نہیں ہے۔ استنجا کرنا بائیں ہاتھ سے کرنا، بچپن ہی سے یہ چیز اہل اسلام اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ گندگی کے لیے رہے، اور داہنا یہ پاکیزہ چیزوں کے لیے۔ بائیں ہاتھ سے بچہ کھا رہا ہے پکڑ کے فوراً نہیں، داہنے ہاتھ سے کھانا کھانا، داہنے ہاتھ سے پانی پینا، کتاب داہنے ہاتھ سے لینا، پیسہ داہنے ہاتھ سے لینا، داہنے ہاتھ سے دینا، کوئی بھی چیز لینا دینا داہنے ہاتھ سے کرنا، اچھی چیزوں میں داہنے کو آگے رکھنا، داہنا قدم آگے بڑھانا۔ تو تمام چیزوں میں بہت ساری چیزیں جن پر لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، وہ چیزیں ہماری شریعت نے ان پر بھی تنبیہ کی ہے اور ان کا خیال رکھا ہے اور ان کو بتایا ہے اور ان کو سکھایا ہے۔ تو یہ بہت عظیم الشان شریعت ہے، یہ بہت اعلیٰ دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان دین ہمیں دیا ہے، اتنا قیمتی دین دیا ہے، اور ہمیں ایسے ماں باپ عطا کیے کہ جنہوں نے ہمیں اس دین کے مطابق پالا پوسا، اس دین پہ باقی رکھا، اس دین پر چلنے والا بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اس پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ شاید کہیں اور پیدا ہو جاتے تو اس دین کو سیکھ کر کے اور پھر مسلمان ہونا پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کا بہت فضل ہے ہم پر، جس فضل پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنائے، نہ شکروں میں سے نہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔